مذہب کچھ بھی کہتا رہا ہوں، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے قومی ترانے میں اگر کفریہ کلمات ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں سارے تو کلمات کفر نہیں ہوں گے یقیناً، بہرحال کلمات کفر کا بلا ضرورت تلفظ کرنا یہ بھی غلط ہوگا اور انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، لہٰذا وہ قومی ترانہ اگر پڑھنے جیسے بچے ہیں اسکول کے اندر فرض کر لیں اور وہی قومی ترانہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پڑھیں، جب کلمات کفر آئیں تو وہاں پر خاموش ہو جائیں اور اس سے آگے والے حصے کو پڑھ دیں، پیچھے والے کو حصے کو پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی زبردستی کہے کہ تم پڑھو اور مجھے سناؤ، اس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر نہ تلفظ نہ کرنے پر جان جانے کا اندیشہ ہو اور بہت بڑے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہو تو بوقت ضرورت دل میں کراہت رکھتے ہوئے، ناپسندیدگی رکھتے ہوئے اور دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے صرف ظاہری طور پہ اس طرح کے کلمات کا تلفظ کر دینا شرعاً جائز ہوتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت شدہ عمل ہے کہ بعض صحابہ نے بعض معاملات کے اندر باقاعدہ اجازت طلب کی کہ کوئی دینی معاملہ سرکار نے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرنی پڑ جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر کو جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس سے وہ لوگ رک گئے کفار، پھر آپ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں رسول اللہ میں سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایسے کلمات کہہ دیے، سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آئندہ بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو ایسے کلمات کہہ دینا۔ واقعہ میں پورا بیان نہیں کر رہا ہوں قلت وقت کی بنا پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کے لیے اور شدید ترین نقصانات سے بچنے کے لیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہری طور پر الفاظ ادا کر سکتے ہیں جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، ہاں خوشی کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی ضرورت کے ادا کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک لڑکی سے